ہماری انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمان آج پولیٹیکلی یا پھر اکنامکلی یا پھر سوشلی بیکورڈ قرار دیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو قیادت کا جذبہ ہے وہ جذبہ پوری طرح سے ٹوٹتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں آج اگر قیادت کہیں دیکھنی ہے تو آپ کو جانا ہوگا مسجدوں میں یا پھر مدرسوں میں، جہاں پر وہ اپنی سیاست کی پوری طاقت جھونکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مسجد کا صدر بنے، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ وہ مسجد کا سیکریٹری بنے یا کم از کم مسجد کا ممبر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے لیے مسجد کوئی سیاست کا مرکز نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کا گڑھ ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے ذریعے سے وہ بہت سارے فلاحی کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن نہ جانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مسجدوں کو اتنا محدود کر چکے ہیں کہ صرف 5 وقت کی نمازوں اور جمعہ کی تقریر کے لیے محدود کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اکثر جو بھی حکومتیں قائم ہوئی تھیں وہ صرف اور صرف مسجدوں میں بیٹھ کر مشورے ہونے کے بعد یا پھر مسجدوں میں جو پلاننگ کی گئی تھی اس کے تحت عمل میں آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو ایک ایسا سینٹر بنایا تھا، ریفارمیشن سینٹر بنایا تھا، جس کے ذریعے سے دنیا میں اسلام کو پھیلانے میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ لیکن آج مسلمان مسجدوں میں صرف اور صرف سیاست کرتے ہوئے وہاں کا صدر بننے یا پھر سیکریٹری بننے کے لیے اپنی طاقت کو جھونک رہے ہیں۔ اگر واقعی میں مسلمانوں کو قیادت کے لیے آگے آنا ہے تو وہ مسجدوں کی سیاست کو چھوڑ کر جو سماج میں جو حالات ہیں ان حالات کو نمٹنے میں، ان حالات کو چیلنجز کے طور پر اختیار کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہاں سے کچھ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو لیڈرشپ ہے وہ لیڈرشپ آگے بڑھے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے مسجدوں کو ہم نے دیکھا ہے جہاں پر مسلمانوں کے کچھ لوگوں نے اسے اپنی ذاتی املاک کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہیں دوسری جانب ایسے بھی حالات دیکھنے میں مل رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جو قائدین ہیں، اہل علم حضرات ہیں یا پھر مسلمانوں کے جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، وہ لوگ مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، انہیں کسی نہ کسی طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہوئے انہیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ ایسے سیاستدانوں کے چمچے ہیں یا پھر ایسے سیاستدانوں کے کمیٹڈ ورکرز ہیں جو مسلمانوں کو آگے لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ جس سیاسی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں وہ اسی کے خاص بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی میں مسلمانوں کو ان حالات سے نمٹ کر لیڈرشپ بنانی ہے تو اپنے آپ کو ذہنی غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ جن سیاسی پارٹیوں کے غلام بن کر کام کر رہے ہیں اس غلامی سے آگے نکل کر اپنے آپ میں لیڈرشپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی میں مسلمان اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنوں کے درمیان جو لوگ ہیں ان لوگوں کو لیڈرز کے طور پر پیش کریں، ان لوگوں کو لیڈرز کے طور پر آگے لائیں، کیونکہ لیڈرشپ جو ہے آسمانوں سے نہیں اترتی بلکہ لیڈر جو ہیں اپنوں کے درمیان سے ابھرتی ہے۔ اگر اس کانسیپٹ کو مسلمان سمجھنے لگیں گے تو یقین جانیے کہ مسلمانوں میں جو لیڈرشپ کا فقدان ہے، اسکیرسٹی ہے، وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس کے علاوہ جو مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، چاہے وہ اسد الدین اویسی ہوں یا پھر اور کوئی مسلم لیڈر ہوں، ان کے تعلق سے لوگوں کو گمراہ کرنا، بدظن کرنا چھوڑ دیں۔ اگر اسد الدین اویسی کی ہی بات کی جائے تو آج پارلیمنٹ میں وہ واحد شخص ہیں جو ان حالات میں مسلمانوں کے مسائل پر ڈٹ کر بات کر رہے ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو پارلیمنٹ میں کئی مسلم لیڈران موجود ہیں، لیکن وہ کسی پارٹی کے ماتحت رہنے کی وجہ سے اپنی آواز کو بلند نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ ذہنی غلامی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسے لیڈروں سے ہم توقع کر سکتے ہیں جو بے باک ہو کر حق کے لیے آواز بلند کریں۔ ایسے لیڈروں سے بالکل بھی توقع نہیں کی جا سکتی جو کسی پارٹی میں رہ کر وہاں کے غلام بن کر واہی کرتے ہوئے، جے کرتے ہوئے رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگر مسلمان ایسے لیڈروں کو بدظن کرنے لگیں گے تو یقین جانیے کہ مسلمانوں میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا فقدان ہے، اسکیرسٹی ہے، وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگی، بلکہ مزید یہ لوگ جو ہیں کمزور ہونے لگیں گے، اپنے آپ کو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار کرنے لگیں گے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو بنانے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو پسند کرنے سے
बचे रहें, बल्कि अपने लोगों को किसी भी हाल में किसी ना किसी उनमें जो अच्छी सिफ़ात हैं उन सिफ़ात को हाईलाइट करते हुए उन्हें अपना लीडर बनाने की कोशिश करें। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे बहुत अच्छे असरात सामने निकल कर आएंगे। उम्मीद कि आपको ये बात पसंद आएगी। मैं मेज़बान मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। नई खबर और नई फ़िक्र के साथ आपके सामने दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।